السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز و معقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام چلنے والا یہ مبارک سلسلہ تفسیر قرآن، جس میں ہم اور آپ اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس کلام سے، اس کتاب سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے اس اقدام کو، اس عمل کو قبول فرمائے۔ آج کے اس مبارک درس کے لیے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 پیش کی گئی ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا اللہ رب العزت نے اپنی مزید نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے بنو اسرائیل کو ایک بہت اہم موقع کی یاد دہانی کرائی، اور وہ موقع یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کو پار کر گئے، اور فرعون اور اس کے لشکر اور اس کے پیروکار بحر قلزم میں ڈوب کر مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اور 40 دن کے لیے بلایا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی مبارک پہاڑ پہ بلایا، جس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کچھ ہدایتیں دے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر گفتگو کلام کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ایک واحد شخصیت ہے، واحد انسان ہے اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے گفتگو کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی سے جنت میں ہم کلام ہوگا، گفتگو کرے گا، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے گفتگو نہیں کی ہے، بات نہیں کی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے ہم کلام نہیں ہوا اس دنیا میں، مگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اپنے رب کا حکم ہے، اپنے رب کی دعوت ہے، اور وہاں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو جانشین بنایا تھا، اور کہا تھا آپ قوم کی دیکھ بھال کیجئے گا، ان کی نگرانی کیجئے گا، ان کی رہنمائی کیجئے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بس کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو آزمایا، اور یہ قوم نعوذ باللہ شرک میں پڑ گئی۔ اور سامری نامی ایک شخص نے، جس نے لوگوں کے زیورات کو جمع کر کے اس کو پگھلا کر اس کو بچھڑے کی شکل دی، اور بچھڑے کی شکل دینے کے بعد نعوذ باللہ اس نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، موسیٰ بھول گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں، یہ تمہارا معبود ہے نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ بات نہیں کرتا، یہ گفتگو نہیں کرتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو تم نے معبود بنا لیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ لیا، لیکن تم لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔
گائے کے بچے کو معبود بنا لیا۔ افسوس کی بات ہے اس قوم پر، کتنی بڑی نعمت سے اللہ رب العزت نے گزارا تھا۔ ابھی کتنے دن ہوئے تھے موسیٰ کو فرعون کے ختم ہوئے اور ڈوبے، اور فرعون کے ظلم اور زیادتی سے کیسے اللہ نے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے کہاں چلے گئے، اور یہ قوم کے لوگ بچڑے کی باتیں مشغول ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، بہت کوشش کی، بہت سمجھانا چاہا، لیکن لوگوں نے سمجھ نہیں لی اور لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جو حادثہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے وعدے پر بلایا اور تم لوگوں نے ان کو اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، تم سب کے سب ظالم تھے۔ مشرک یہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، ظلم یہ سب سے بڑا ہے، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کے بارے میں کہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس ظلم میں، اس گناہ میں موسیٰ علیہ السلام قوم پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب ظالم تھے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم اور اس کی رحمت کی وسعت دیکھیے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ شرک جیسے عظیم گناہ کو بھی رب العزت نے معاف کر دیا، اللہ کی نعمتوں پر اتنی بڑی ناشکری کو بھی رب العزت نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، ہم نے تم کو معاف کیوں کر دیا؟ رب العزت چاہتا سب کو ہی برباد کر دیتا، رب العزت چاہتا سب پر اپنا عذاب نازل کر دیتا، لیکن رب العزت نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے معاف کر دیا کہ چلو غلطی ہو گئی، چلو کوتاہی ہو گئی، اب تو نعمتوں کی شکر ادا کرنے لگو، اب تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ تو انسان کو جب اللہ رب العزت کی نعمتیں حاصل ہوں، اور ہر انسان اللہ کی نعمتوں میں ہی سانس لیتا ہے، جیتا ہے، تو انسان کو شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، شکر گزار بندے بنو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ اب اے بنو اسرائیل، اے یہودیو، جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو، جن کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہو، تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی ہے، اب تو تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اب تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ، اب تو تم اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو، یہود کو جھجھوڑا ہے کہ تم وہ قوم ہو جن کے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہی، اور تم آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہو۔ تم کو تو شکر گزاری کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے۔ تو اس لیے نعمتوں کی شکر گزاری میرے بھائیوں ایک عظیم خلق ہے، ایک عظیم وصف ہے، جس کو اپنانے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور ناشکری یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، اور اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شکر گزار بندہ بنائے، ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔